مجھ سے آج ایک صاحب نے یہ سوال بھی کیا تھا نماز کے بعد، جمعے کے بعد، کہ کیا نماز میں جمعے کی نماز میں 2 رکعت ہی ہے یا اور ادر رکعت بھی ہے؟ تو اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ کیوں نہ میں ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ آپ تمام تک اپنی بات پہنچا سکوں اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر سکوں، کیونکہ معاشرے کے اندر آج یہ چیز تو بالکل لازمی ہے اور ہر جگہ ہے۔ کہیں بھی دیکھ لیجئے کہ لوگ جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے کی سنتیں غائب ہیں، اس سے بعد کی سنتیں غائب ہیں۔ تو ضروری یہ سمجھ لیا کہ 2 رکعت نماز ہی فرض ہے اور اس کے علاوہ نہ سنت مؤکدہ ہے اور نہ جو دوسری سنت ہے غیر مؤکدہ نہ وہ ہے۔ تو دیکھیے ایسا بالکل نہیں ہے، 2 رکعت نماز جمعے کی فرض ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہیں اور غیر مؤکدہ بھی ہیں، لیکن ان کی پرواہ بالکل نہیں کرتے، تو یہ غلط ہے۔ سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، سنتیں ہر نماز میں ہیں، سنت مؤکدہ بھی ہے اور غیر مؤکدہ بھی ہے، اور سنت مؤکدہ جو ہے ان کا پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے، اور جو غیر مؤکدہ ہے مجبوراً ان کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ یار سنت تو نبی کی سنتوں کو اگر زندہ ہم لوگ نہیں کریں گے، سنتوں کو نہیں پڑھیں گے، تو پھر پوری نماز کہاں ہو رہی ہے ہماری؟ پوری نماز تو تبھی ہے نا جب سنتوں کے ساتھ پڑھا جائے۔ چاہیے تو یہ کہ نوافل بھی پڑھے جائیں جو نوافل ہے، لیکن ایسا چلو وقت نہیں ملتا، یا اگر نہیں ہو رہا ہے اس طرح کی، اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہے یا مصروفیت ہے، کم از کم آپ نوافل ترک کر رہے ہو، نوافل چھوڑ رہے ہو، تو کم از کم سنتیں تو پوری پڑھنی چاہیے۔ اور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2 رکعت کا قطعی اہتمام نہ کرے، اس کو جو ایک رواج بنا لیا ہے، ایک عادت بنا لی ہے، فطرت ہماری یہ بنتی جا رہی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ جو 4 رکعت نماز جمعے سے پہلے بھی ہے، اور 4 رکعت نماز فوراً جمعے کے بعد بھی جو سنت مؤکدہ ہے ان کا بھی اہتمام کیا جائے، اور نوافل بھی ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو بھائی ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ایک دستور اور عادت بن رہی ہے اس کو ختم کرنی چاہیے۔ دوسرے ایک صاحب کا سوال یہ تھا کہ عدت کے دوران ہم دیکھتے ہیں آج معاشرے کے اندر اپنے، کہ جب تک ہمارے یہاں اگر کسی گھر میں ہماری کسی اہلیہ کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب لازمی ہے کہ وہ 130 دن یعنی 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت میں گزارے گی، وہ اس کا سوگ مناتی ہے۔ تو اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جب تک گھر میں خواتین عدت میں ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں، ماما یا اور ادر جو غیر محرم ہیں اس کے لیے، جتنے بھی حضرات غیر محرم ہیں وہ اس کے پاس نہیں جاتے، پردے کا اچھے سے اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس کسی بھی غیر محرم کو نہیں جانے دیا جاتا، اور وہ خود بھی بذات خود بھی گھر سے بنا مجبوری کے نہیں نکلتی ہے، بوجہ مجبوری اگر نکل جائے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن پردے کا اتنا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ، اور وہ اس لیے کہ عدت میں ہے۔ لیکن ان بھائی کا سوال یہ تھا کہ کیا عدت میں ہی پردہ فرض ہے یا پردہ ضروری ہے، یا عدت کے علاوہ بھی پردہ ضروری ہے؟ تو میرے بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ پردہ تو شریعت مطہرہ کے اندر پردہ ہے اور وہ ضروری ہے، لازمی ہے، فرض ہے، عورت کے معنی ہی چھپنے کے ہیں اور عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ تو اگر عدت میں پردہ ہو رہا ہے تو عدت کے بعد بھی جو غیر محرم ہیں وہ عدت سے پہلے بھی غیر محرم تھے، عدت میں بھی غیر محرم تھے، اور عدت کے بعد بھی غیر محرم ہیں۔ ایسا نہیں کہ عدت پوری ہوئی تب وہ غیر محرم نہیں رہے یا ان سے پردہ جائز ہو گیا یا گناہ نہیں ملے گا، وہ پہلے بھی گناہ تھا، گناہ ہے اور گناہ رہے گا، کیونکہ پردہ تو غیر محرم سے ہے ہی۔ بھئی جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے، اور بنا کسی شرعی مجبوری کے آپ ان سے جو ہے فیس ٹو فیس نہیں ہو سکتے، ان سے پردہ کھول نہیں سکتے، اپنے آپ کو ان کے سامنے بڑھانا نہیں لا سکتے۔ تو عدت کے دوران جس اہتمام سے پردہ کیا جاتا ہے اسی اہتمام سے پردہ عدت کے بعد بھی ہونا چاہیے اور عدت سے پہلے بھی ہونا چاہیے، بالکل لازمی ہے۔ بعضی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ مستورات جو ہے وہ کسی غیر محرم کا انتقال ہو جائے، ہمارے لیے اس کے لیے غیر محرم ہے، کسی خواتین کے لیے غیر محرم ہے،
کوئی بھی غیر محرم ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اب جا کر کے اس کو دیکھ رہی ہیں، اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ رہی ہیں اور وہیں جو ہے وہ اس کی شکل و صورت بار بار دیکھتی ہیں۔ بھائی وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اگر وہ انتقال کرا ہوا ہے وہ نہیں دے سکتا تو وہ خود تو دیکھ رہی ہے نا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آئے تو آپ نے حضرت عائشہ نے جو ہے اس سے پردہ نہیں کیا کہ یہ تو نابینا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو نابینا نہیں ہو، آپ تو دیکھ سکتی ہو نا۔ تو بھائی پردے کا اہتمام جو عدت میں ہے وہ عدت سے پہلے بھی کرنا چاہیے، پردہ تو پردہ ہے، پردے کا اہتمام ہر حالت میں کرنا چاہیے اگر کوئی غیر نامحرم ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر اچھا بگاڑ ہے، یا ہمارے معاشرے کے اندر آج پھیلتا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ دی نہیں جا رہی ہے۔ ان چیزوں کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اپنے علماء سے نہیں پوچھتے، اور ان چیزوں کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور اس کے تعلق سے یاد آ گئی کہ بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب ہماری خواتین جو ہے وہ عدت سے اٹھنے والی ہیں، تو عدت سے اس کے 130 دن پورے ہونے والے ہیں۔ مثلاً کل ہمارے خواتین کی 130 دن پورے ہونے ہیں، 4 مہینے 10 دن۔ اب اس کی عدت کے اٹھنے کے بعد یعنی کہ دن پورے ہونے کے بعد جو 100 کے دن ہیں، اب کیا کام کیا جاتا ہے کہ مہمانوں کو بلانے کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے معاشرے میں، اور دعوتوں کا جو رواج چل رہا ہے، کھانا پکانا، ڈیگے اتارنا، یہ کون سی شریعت ہے؟ کیوں شریعت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے یہ نئے نئے مسائل پیدا کر کے؟ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، کیوں آپ مہمانوں کا جو ہے انتخاب کر رہے ہیں، مہمانوں کو بلا کر کے پارٹی جمع کر رہے ہیں، پارٹی دے رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا خوشی منا رہے ہیں؟ کیا اپنے مرحومین کی کہ وہ انتقال کر گئے اور آج ہماری اماں جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہمارے ابو سے، تو اس لیے ہم جو ہے خوشی میں دعوتیں دے رہے ہیں، پارٹیاں دے رہے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غم اپنی جگہ ہے، غم اپنی جگہ ہے، غم میں جو ہے آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں، فطرت میں غم ہمارے شمار ہے، غم ہوتا ہے، لیکن یہ کون سا غم ہے کہ بھائی دعوتیں کھلانا، پارٹیاں بلانا، دعوتیں کرنا، مہمانوں کو بلانا، نیوتا بھیج دینا، یہ نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ خرافات ہے، یہ رسومات ہے، بدعات ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے اور یہ ختم ہونی چاہیے، اور ہر انسان کو اس چیز کے اوپر توجہ دینی پڑے گی، اور بالخصوص مسلمانوں کو، اور جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، جو گھروں کے ذمہ دار ہیں، انہیں توجہ دینی پڑے گی اور یہ چیزیں معاشرے سے ختم کرنی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ چیزیں میں ایک دو سے کہتا تو ایک دو سن کر نہ معلوم آگے جاتی نہیں جاتی، لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سن کر کے انشاءاللہ العزیز صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی پہنچائے اور دوسروں کو سنائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خالی سن لیا اور اس پر عمل کے ہم در پہ نہیں ہیں اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر سننا بھی بیکار ہے۔ سننا چاہیے اور سن کر کے اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، اس کو اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک یہ باتیں پہنچائی ہیں، اور مجھ سے 2-3 حضرات نے سوال بھی کیا تھا، بعض لوگ کمنٹ کر کے اس کے ویڈیو کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے بعض حضرات جو ہے وہ سوال پوچھ لیتے ہیں، بعض حضرات معلوم کر لیتے ہیں، بعض فیس ٹو فیس آ کر کے معلوم کر لیتے ہیں۔ تو بھائی اپنے یہاں کے جو اطراف کے مفتیان اکرام ہیں، اپنے ائمہ مساجد سے، اپنے مدارس کے اندر رابطہ کیجئے اور ان مسائلوں کا حل کیجئے، مسائلوں کے اوپر غور و فکر کیجئے، اور جو رسومات ہمارے معاشرے میں آج پھیلتی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کی کوشش کرے کہ کم سے کم پھیلے۔ اگر یہی حال رہا، روک تھام نہ ہوئی اور ان کے اوپر کنٹرول نہیں کیا گیا، تو آج یہ چھوٹی سی ہے اور کل بڑی ہوتی چلی جائے گی، اس سے بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اس سے بھی زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے اس کو یہی کنٹرول کیا جائے اور کم سے کم یہ رسومات جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے، تو اس کے اوپر ہر ذمہ دار کو کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔